48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ماحول میں بات چیت کر۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرائے ہوں نہ نکلا۔ ہمارے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ ان کے الفاظ میں اگر کہا جائے بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا، جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا۔ وہ مفتی صاحب نے جا کے اعلان کیا، بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، مرزا محمد علی جیلمی نے اعلان کیا ہے، اعلان یوٹیوب کے اوپر، میری کرامت ہے۔ جی کیا کرامت ہے؟ میری کرامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے، مفتی طارق مسعود جہلم میں نہیں آ سکتا، اور میری یہ کرامت ہے مفتی طارق مسعود کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا، نہ اس کے بڑے آئیں گے، نہ میرے سامنے بیٹھے گا۔ یہ تیری کرامت کا ڈھول کا پول سارا مفتی طارق مسعود نے جہلم میں ویڈیو بنا کر فاش کر دیا، اور مفتی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں 48 گھنٹے تک ادھر ہی ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میری کرامت ہے، مفتی طارق مسعود کبھی جہلم میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح کے دعوے آپ کو پتہ پہلے کون کیا کرتا تھا؟ قدرتی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا ثناء اللہ امرتسری کبھی قادیان میں نہیں آ سکتا۔ ثناء اللہ امرتسری قادیان میں پہنچے، دعوے میں تو جھوٹا ہو گیا، اور مرزا جہلمی تو اپنے دعوے میں اپنی کرامت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ خود تو کام نہیں کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے۔ آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے۔ اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں، اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں۔ اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں، عربیہ کے باہر دفن ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے، وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ دونوں فرض ہے، دونوں امپورٹنٹ ہے، دونوں ضروری ہے۔ جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے، جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے ہیں، تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ، صلاح کے لیے آؤ، آسان ہے۔ اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا۔ او بھائی صاحب داڑھی رکھو، وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھیں گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا۔ لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے، ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں۔ تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں، آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے، آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے، تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے۔ ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ۔ اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس۔ دین از اے سینسٹیو ایشو، ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو۔ یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، بہت نازک ہے۔ تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا، گر جائے گا، آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے،
वहां पहाड़ी के किनारे पे एक ज़ईफ इंसान हाथ में हाथ बांधे हुए नजारे का लुत्फ ले रहा है, नजारे का लुत्फ ले रहा है, सीनरी को एंजॉय कर रहा है। आप चिल्लाना चाहते हो, ओ भाई साहब मेरे बेटे को बचाओ, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। वो ज़ईफ इंसान आपके बेटे को देख रहा है कि वो पहाड़ी के किनारे नजदीक पहुंच रहा है। वो ज़ईफ इंसान आपके बेटे को देखता है, मुस्कुराता है और फिर से नजारे का लुत्फ ले रहा है। कुछ देर बाद आपका बेटा उसके नजदीक से गुजरता है और पहाड़ी से गिर पड़ता है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप वो ज़ईफ इंसान को दोषी ठहराएंगे कि नहीं, कि वो आपके बच्चे को आसानी से बचा सकता था? आप दोषी ठहराएंगे कि नहीं? ठहराएंगे। लेकिन वो आपसे कहेगा मैं मेरे काम से काम रख रहा था, आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस। और वो सही कह रहा है, वो अपने काम से काम ही रख रहा था। उसने आपके बेटे को धक्का नहीं मारा, मारा क्या? नहीं मारा। उसने आपके बेटे से कहा कि छलांग लगाओ, नहीं कहा। तो वो अपने काम से काम रख रहा था, फिर आप उनको क्यों दोषी ठहराते? फिर भी आप कहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस ज़ईफ इंसान को हिकमत दी, विजडम दिया है। मेरा बच्चा तो मासूम था, उसे एक कदम भी लेने की जरूरत नहीं थी, उसे हिलने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपना हाथ आगे कर लेता और मेरा बच्चे की जान बच जाती थी। फिर भी आप उसे दोषी ठहराएंगे, ठहराएंगे कि नहीं? बेशक। इसी तरीके से ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हम मुसलमानों को दोषी ठहराएंगे। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हिदायत दी, हमने उन्हें क्यों नहीं कहा? ये मुशरिक लोग आखिरत के दिन पे हमें दोषी ठहराएंगे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये मुसलमानों को हिदायत दी थी, उनने हमें क्यों नहीं कहा कि हम गलत हैं? अगर आपका पड़ोसी मुशरिक है, आपने उसे दावत नहीं दी इस्लाम की, और वो मुशरिक जैसा मर जाता है, आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हाना व तआला मुशरिक से पूछेंगे आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल की? तो वो कहेगा कि अल्लाह बारी ताला किसने मुझे दावत नहीं दी। अल्लाह ताला कहेगा वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो हक जाने, उसे जहन्नम में डालेंगे। अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि आपने अपने मुशरिक पड़ोसी को दावत दी इस्लाम की? अगर आप कहेंगे नहीं, तो आप भी उसके साथ जाएंगे। दावत देना फर्ज है हर मुसलमान के लिए, फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाते हैं, वक्त की कसम खा रहे हैं और कहते हैं इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जिनके पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, गैरों को इस्लाम की हक की तरफ बुलाते हैं, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, और जो लोगों को सब्र की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला जमाने की कसम खाते हुए कहते हैं कि आदमी इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात, वतवासौ बिल हक़, दावा और तवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग होंगी, एक भी चीज गायब होंगी, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। आप बहुत अच्छे मुस्लिम होंगे, 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे, रमजान में रोजा रखते होंगे, हज के ऊपर गए होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करते हैं तो सूरह अल असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सिर्फ दावत करना भी काफी नहीं है, आपके पास चारों होना चाहिए, ईमान व तवासौ बिल हक़, हक की तरफ बुलाना, अमल सॉलिहात और तवासौ बिस सब्र, सब्र की तरफ बुलाना।